محرم الحرام کی 9ویں تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے۔ اس اہم تاریخ میں آپ بڑا اہم کام کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کے اس کار خیر کو قبول فرمائے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ ہم اور آپ جب محفل رسول میں ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفلیں سجتی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، نبی کی جلوہ گری ہوتی، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مصطفیٰ اپنی محفل میں حاضر ہوتے ہیں، مصطفیٰ اپنی محفل میں تشریف لاتے ہیں، وہ کبھی مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھ کر کھینی نہیں بنائے گا، مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھ کر پاؤں نہیں پھیلائے گا، مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں نہیں کرے گا۔ وہ یہ سوچے گا کہ ہم نبی کی محفل میں ہیں، مصطفیٰ تشریف فرما ہے، مصطفیٰ ہمیں دیکھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ ناراض ہو جائیں۔ اس شوق اور اس لگن کے ساتھ جب آدمی حضور کی محفل میں بیٹھتا ہے تو اس کے احساس کی کروٹیں کار خیر کی طرف رخ کرتی ہیں، اور پھر وہ انسان جو محفل میں بیٹھتا ہے، محفل میں بیٹھنے سے پہلے بڑے سے بڑا گناہگار جب محفل سے اٹھتا ہے تو وہ اس وعدے کے ساتھ اٹھتا ہے کہ ہم اب تک نماز نہیں پڑھتے تھے، انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہم نماز پڑھیں گے۔ غیبت کرنے والا آدمی غیبت سے توبہ کرتا ہے، چغلی کھانے والا آدمی چغلی سے توبہ کرتا ہے۔ یعنی جلسہ رسول سے اٹھنے کے بعد اس کی زندگی کی کیفیت بدلنی چاہیے، اس کا احساس بدلنا چاہیے، اس کے تخیلات بدلنے چاہیے۔ آدمی سال بھر تقریر سننے کے بعد بھی اگر اسی رنگ ڈھنگ میں اگر زندگی جیتا ہے، تقریر سن رہا ہے، اس کے باوجود کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی عادت نہیں گئی اس مسلمان کی، ابھی بھی کھڑا ہو کر پیشاب کرتا ہے، کھڑے کھڑے پانی پی لیتا ہے، کھڑے کھڑے چائے پی لیتا ہے، تو پھر اس آدمی کو صرف جلسوں میں آ کر کے رنگ رنگیلیاں منانا اور آ کر ٹائم پاس کرتے ہوئے بس صرف ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھ کر نبی کی محفلوں میں جانا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر کے واپس آ جانا، ایسا آدمی یہاں بھی محروم رہے گا، قیامت میں بھی محروم رہے گا۔ وہ یہاں جو جلسے کا فیض آدمی حاصل کرتا ہے، ابھی آپ نے علامہ امیر خسرو صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی، خدا ان کے اخلاق کو سلامت رکھے، یہ یہاں پہ جتنے بھی علماء اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں سبوں سے سینئر ہیں علامہ امیر خسرو صاحب قبلہ۔ ہم ساتھ میں پڑھے ہیں، مگر ہماری جماعت اور ان کی جماعت، ہمارا کلاس اور ان کا کلاس تقریباً 4 سے 5 سال کا فاصلہ ہے ہم دونوں میں۔ میں جس وقت اولیٰ میں پڑھ رہا تھا یہ نائب دورے میں تھے، جس وقت میں ثانیہ میں گیا اس وقت یہ دورہ حدیث میں تھے، یعنی 6 سے 7 سال کا فاصلہ۔ اب آپ سوچیں میرے بعد جو فارغین ہیں ان کا کیا حال ہوگا، مگر یہ ان کی خاصیت ہے، ان کی محبتیں، ان کی عادتیں ہیں، یہ اپنے سے چھوٹے والوں سے بھی ملتے ہیں تو مسکراتے ہوئے ملتے ہیں، اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمیں وہیں سے ملا ہے۔ میں تو اس مولوی کو مولوی ہی نہیں سمجھتا جو علم رکھ کر کے گھمنڈ کرتا ہے اور چھوٹوں کو
گری ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، صاحب میں ثقافی ہوں، میں مصباحی ہوں، میں فیضی ہوں، یہ میرے سامنے کا پڑھا ہوا لڑکا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ میں اس کو اخلاق کا یتیم مانتا ہوں، اخلاق کا ٹور تصور کرتا ہوں اس کو، کہ نبی کونین نے جس ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر علم کی شمع کو روشن کیا تھا مصطفیٰ نے، اسی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر مصطفیٰ نے اخلاق کی کرنیں بھی پھیلائی تھی۔ تو عالم بن گیا بڑا، مگر نبی کا اخلاق اپنے سینوں میں نہ سجا پایا تو تجھ سے بڑا بیوقوف آدمی کون ہوگا؟ تمہیں تو اخلاق سے اپنے سینے کو سجانا چاہیے تھا، تم کو تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ بڑے کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کیسے کی جاتی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے، اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے، نبی کونین جماعت میں کھڑے ہو چکے، مصطفیٰ امامت کے لیے کھڑے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امامت کے مصلی پر ہیں، مصطفیٰ رکوع میں جا چکے ہیں۔ حضرت علی اپنے گھر سے چلے، یا اللہ مصطفیٰ رکوع میں چلے گئے، اگر رکوع میں شریک نہ ہوا تو یہ رکعت مجھ سے چھوٹ جائے گی، چونکہ مسئلہ یہی ہے کہ رکوع میں امام صاحب اگر چلے گئے، اگر آپ اس رکعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی رکوع میں جا کر امام صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ کم سے کم سبحان ربی العظیم کہنا ہوگا۔ اگر سبحان ربی العظیم کہہ لیے تو آپ کو وہ رکعت مل گئی، ورنہ وہ رکعت نہیں ملی، سلام پھرنے کے بعد آپ کو پھر سے ادا کرنا ہوگا۔ حضرت علی اس سوچ میں ہے کہ مصطفیٰ رکوع میں جا چکے ہیں، میں جاؤں گا پیچھے سے اور جلدی سے رکعت میں شامل ہوں گا تاکہ وہ رکعت مل جائے گی۔ حضرت علی تیز قدموں سے چلنے لگے، آپ چل ہی رہے تھے، ایک بوڑھا اپنے گھر سے نکلا، وہ بھی ہلکے ہلکے قدموں سے مسجد نبوی کی طرف جانے لگا۔ حضرت علی نے اس بوڑھے کی رفتار دیکھنے کے بعد اپنی چال دھیمی کر دی، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر آج میں اپنی جوانی کی طاقت کو لے کر اس بوڑھے آدمی سے پہلے مسجد میں چلا جاؤں تو ہو نہ ہو اس آدمی کو یہ احساس ہو جائے گا، پروردگارہ اگر آج میں بوڑھا نہیں ہوتا تو علی کی طرح میں بھی جماعت میں شریک ہوتا، مجھے بھی رکعت ملتی۔ اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے آدمی کے احترام میں اپنی رفتار دھیمی کر دی۔ پہلے وہ بوڑھا آدمی ہلکے ہلکے قدموں سے چل کر جماعت میں شامل ہوا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ان کے بعد ان کو بھی رکعت ملی، ان کو بھی رکعت ملی، نماز مکمل ہوئی۔ مصطفیٰ پیچھے پلٹتے ہیں، علی کو دیکھ کر مسکراتے، زور سے مصطفیٰ پیچھے پلٹتے علی کو دیکھ کر مسکراتے، کہا علی قریب آؤ۔ حضرت علی قریب گئے، حضرت علی فرماتے ہیں مصطفیٰ مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ نبی فرماتے علی رکعت مل گئی تھی نا؟ حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ اب تک ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا، اتنی تاخیر رکوع میں کبھی نہیں ہوئی، اتنی دیر کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اتنی تاخیر کرنے کی ریزن کیا ہے؟ کیوں آپ نے اتنا لیٹ کیا؟ نبی کونین فرماتے ہیں اے علی جب تم نے ایک بوڑھے آدمی کے احترام میں اپنی چال کو دھیمی کی، تم ادھر ایک بوڑھے آدمی کا احترام کیے، ادھر خدا نے بلبل سدرا حضرت جبریل کو میری بارگاہ میں بھیجا، جبریل نے آ کر کے کہا مصطفیٰ علی نے ایک بوڑھے آدمی کا احترام کیا ہے، اس لیے جب تک علی نماز میں شامل نہیں ہوگا آپ کو رکوع سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یادگار حسین کانفرنس، علامہ ثقافی صاحب قبلہ۔ واہ واہ، ایک عام بوڑھے کے احترام میں اگر اتنی بڑی دولت اور اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا ریورڈ اللہ رب العزت اگر عطا فرماتا ہے تو جو آدمی اپنے باپ کا احترام کرے گا، جو آدمی اپنی ماں کا احترام کرے گا، جو آدمی اپنی بیوی کا خیال رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کی پاسداری رکھے گا، خدا اسے کتنا بڑا انعام دے گا۔ ہمیں ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے۔ علامہ امیر خسرو کو خدا سلامت رکھے۔ اب تو یہ ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان سے ملے تو کس انداز میں ملے۔ ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کل کا چھوکرا جو مدرسے میں پڑھتا تھا آج دستار لے کر کے آیا تو کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
مسکرا کر کے جیسے یہ ہمارا ساتھی اس انداز میں بات کرتا ہے، اسے اپنی پاسداری کا لحاظ کرنا چاہیے کہ میں چھوٹا ہوں یہ بڑے ہیں، تو بڑوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ چھوٹا ہے۔ آج کی تاریخ میں نہ بڑا چھوٹے کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے، نہ چھوٹا بڑے کا ادب کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ حضور فرماتے ہیں جو اپنے سے بڑوں کا ادب نہیں کرتا ہے، جو اپنے سے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے، وہ میری ملت سے باہر ہے، وہ میری جماعت سے باہر ہے۔ یہ حضور کا ارشاد گرامی ہے۔ تو ہر ایک آدمی کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ بڑوں کا ادب کیا ہوتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کیسے کی جاتی ہے۔ چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے گا، بڑا چھوٹے کو سلام نہیں کرے گا کیا؟ بیٹا ہی باپ کو سلام کرے گا، باپ بیٹے کو سلام نہیں کر سکتا ہے کیا؟ داماد ہی سسر کو سلام کرے گا، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ داماد سسر کو سلام کرے گا اور سسر داماد کو سلام نہیں کرے گا، یہ کون سی کتاب میں تم نے پڑھا ہے؟ شوہر بیوی کو سلام نہیں کر سکتا ہے، بیوی ہی شوہر کو سلام کرے گی، یہ تم نے کہاں پڑھا؟ یعنی ساس بہو کو سلام نہیں کر سکتی ہے، بہو ہی ساس کو سلام کرے گی، بہو ہی سسر کو سلام کرے گی، یہ تم نے کہاں پڑھا؟ نہیں، ہم نے تو مدینے کی گلیوں میں دیکھا ہے، جب آمنہ کا لال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے، کوئی چھوٹا بچہ 4 سال کی عمر کا مصطفیٰ دیکھ لیتے تھے تو مصطفیٰ اس کے سلام کرنے سے پہلے نبی سلام کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ تو مصطفیٰ کی عادت تھی، یہ تو مصطفیٰ کا اخلاق تھا، اور ہم نے کس کتاب میں پڑھ لیا؟ میں موچ میں تاؤ دے کر گھومتا ہوں، میں مولانا ہوں، میں کسی کو سلام کیوں کروں؟ لوگ مجھے سلام کریں گے۔ میں سیکریٹری ہوں، میں امام کو کیوں سلام کروں گا؟ اسے تنخواہ میں دیتا ہوں، اسے سیلری میں دیتا ہوں، اسے کھانا میں کھلاتا ہوں، یہ مجھے سلام کرے گا کہ میں اسے سلام کروں گا؟ ظالم تجھ جیسے بیوقوف لوگ بڑائی کی بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ میں بڑا سمجھنے والا آدمی چھوٹا بن کر رہ جاتا ہے۔ جو خود کو چھوٹا سمجھتا ہے، خدا اسے زمین سے اٹھا کر آسمان میں پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔